السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن فار PSL 11. اور آج دو میچز. پہلا میچ اس وقت جاری ہے, راول پنڈیز اور پشاور زلمی کے درمیان یہ مقابلہ جاری ہے, جس میں راول پنڈیز نے بیٹنگ کرتے ہوئے بنائے 214 فار دا لاس آف 4 وکٹس, اور جواب میں ابھی پشاور زلمی 70 پر کھیل رہی ہے. 7 اوور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے. بابر اعظم اس وقت بڑی زبردست فارم میں نظر آ رہے ہیں اور بڑی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں. 23 بالوں پہ 36 رن بابر کے ہیں اور محمد حارث 19 بالوں پہ 30 رن پر کھیل رہے ہیں. تو یہ ہے اس وقت پوزیشن. جو سچویشن نظر آ رہی ہے چیس کرنے کی, بہت زیادہ چانسز ہیں یہ ٹارگٹ پشاور زلمی کا, اور جیسے جیسے میچ آگے بڑھے گا سچویشن آپ کو یہاں بتاتے رہیں گے. ساتھ ساتھ آج کا جو دوسرا میچ ہے وہ ہے اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطان کے درمیان. وہ بھی ایک بڑا زبردست مقابلہ ہوگا دونوں ٹیموں کا. اس ایونٹ کا وہ پہلا میچ ہے. تو میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل, باسط علی, کامران اکمل اور شاہد ہاشمی. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے باسط بھائی, 210 پر آپ کی سوئی اڑی ہوئی تھی کہ 210 بنیں گے, تو بہت قریب 214. کیسا دیکھتے اسکور؟ موبائل فون ملنا تھا. نہیں, میں نے 225 بولے, 220-25. کامران نے کہے تھے 210. ہاں, اور پھر آپ بار بار کہہ رہے تھے میچ دیکھتے ہوئے کہ اس کے دوران کہ 210 بن جائیں گے. اچھا کھیلے, مقصد کوئی اور تھا. وہ مقصد شاید وہ بتائیں گے. نہیں, وہ اچھا کھیلے, اسپیشلی یاسر جس طرح اس نے بیٹنگ کری, اور چاہتا تو اپنا 100 آسانی سے کرتا, لیکن ٹیم فرسٹ یہ چیز دیکھ کے اچھا لگا. باقی جس طرح کا پاٹھا پچ ہے, جس طرح کامران نے کہا تھا رنز پہ رنز بنیں گے, تو لگتا تو ابھی تک یہی ہے کہ میچ بہت اچھا ہوگا. رشاد کی جو بالنگ ہے وہ اس میچ میں ڈفرنس ڈال سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. اسپن کا رول جیسے ہم نے کل بھی دیکھا کراچی کے میچ میں, اسپن کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا میچ تھا نا. ہاں, لیکن اسٹل اسپن کا رول جو ہے یہاں پہ بھی نظر آ سکتا ہے. پچ نمبر 6. جی کامران, واٹ از یور ٹیک؟ اب تک کی پرفارمنس جو ہوئی ہے اس پہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بہت زبردست بیٹنگ یاسر نے, فیئر لیس کرکٹ کھیلا, جو ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لوکل لڑکوں سے, اپنے لڑکوں سے, کہ جب تک اس ٹائپ کی کرکٹ نہیں نہ کھیلیں گے تو مزہ نہیں آئے گا اس لیگ کا بھی. پھر ہمیں جو اس وقت ضرورت بھی ہے, تو ایکسلنٹ بیٹنگ کی ہے, ایکسلنٹ پاور ہیٹنگ نظر آئی ہے. جہاں پہ اسٹرائکر روٹیٹ کرنے والی وہاں پہ اسٹرائکر روٹیٹ بھی کی. بڑی مجھے گیم اویئرنیس اچھی لگی اور کمال کی بیٹنگ کی ہے. رضوان بہت اچھا کھیلا. پہلے 10 بالوں پہ اس نے 20 رنز بنائے ہوئے تھے, اگلی 22 بالوں پہ 21 رنز بنائے ہیں. تو وہ جو مومنٹم ہوتا ہے نا, ایک اینکر کا رول, وہ آج کل کی کرکٹ میں نہیں ہے. آپ کو چلتا رہنا چاہیے. چاہے آپ کا دوسرے اینڈ پہ چھکے مارا, آپ کے پاس اپرچونٹی آ رہی ہے, آپ فیس کریں, 10 بالوں پہ 20 ہے, اس میں پھر آپ بھی ویسے ہی کھیلیں, اس کو اس مومنٹم کو جانے نہ دیں. تو ہم لوگ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ 230-35 نہ ہو جائے, وہاں پہ تھوڑا سا سلو ہوا مومنٹم. تو یہ اسی وجہ سے رضوان سٹرگل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو ٹیم سے بھی تھوڑا سا سائڈ پہ. اب سینئر ہے, یہ لیگ کو اب یہ رضوان لیڈ کرے گا. یہ چیزیں رضوان کو کرنی چاہیے جو یاسر نے کی ہے, تو یہ ضروری بھی ہے کہ کسی ینگسٹرز کے لیے ہمارا کپتان ایسے کرے. ٹھیک ہے. بالنگ کی اگر ہم بات کریں پشاور کی شاہد بھائی, تو اس میں سفیان مقیم جیسے باسط بھائی کہہ رہے تھے وکٹ نہیں لی لیکن اچھی بالنگ کرائی, اکنامی بہت اچھی رہی. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ مائیکل بریسویل سے ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, اور ساتھ ساتھ علی رضا نے بہت رن دیے. ایرن ہارڈی کے لیے تو اٹ واز اے نائٹ میئر. بالکل ایسے یہ ویک سائڈ لگی بالنگ میں, اسپیشلی جو فاسٹ بالنگ تھی اس میں وہ لگی. علی رضا سے سب کو امیدیں تھیں کہ ینگسٹر ہے, اچھا پرفارم کر رہا ہے, پچھلی PSL میں بھی اچھا پرفارم کیا, انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھی اچھا پرفارم کیا, لیکن آج کافی رنز دیے. اور 1-2 دفعہ بابر اعظم گئے بھی ان کے پاس سمجھانے کہ اس اینڈ پہ بال کرو, اس طرح بالنگ کرو, تو تھوڑے سے بابر پرو ایکٹیو نظر آئے, تھوڑا سا ناراض بھی تھے. لیکن بالنگ سائڈ ویک تھی, اور جس طرح ہم پہلے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اگر پشاور نے جیتنا ہے تو انہوں نے بیٹنگ سے جیتنا ہے. بالکل صحیح ہے, اور پشاور کی بیٹنگ اس وقت بڑی اچھی جا رہی ہے. تھوڑا سا سلو ہو گیا ہے, 8 اوور میں 75 اگر آپ نے ابھی تیز کرنا ہے. یہاں پہ جیسے ہم بالنگ کی بات کر رہے ہیں, عامر سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میں کہ اتنے رن پڑ جائیں گے. ٹاپ کلاس پرفارمر ہے جی. لاسٹ ایئر تو میں اس کا بہت ہی بڑا مداح بن گیا, پہلے نہیں تھا. اچھا, ہاں پہلے نہیں تھا, چیمپئنز ٹرافی تک تھا, اس کے بعد میں نے کہا پٹائی لگتی ہے, اور پھر ورلڈ کپ بھی اتنا اچھا نہیں گیا. لیکن لاسٹ ایئر جب اس نے بالنگ کری تھی تو ٹاپ کلاس. آج تھوڑا مدھم لگا لیکن غصے میں تھا. جو فاسٹ بالر کی ایک پہچان ہوتی ہے نا, ایگریشن, وہ
ابھی تک جو آپ بات کر رہے ہیں نا پشاور زلمی کی 78 for 1 کوئی آؤٹ نہیں ہے، وہی چیز ہو رہی ہے جو 125 رن کا اسٹینڈ انہوں نے 12 اوور میں دیا. اپنا بار بار ذہن میں یہ آتا ملتان رضوان کی وجہ سے پنڈیز نے جو اسٹینڈ دیا وہی چیز اس پہ کھیلا، لیکن تھوڑا سا ایک اوور پیچھے ہو گئے. اب لیٹس سی کہ بابر کا گھیر بدلتا ہے یا نہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. یہ پارٹنرشپ بتا دے گی کہ کہاں پہ میچ جا رہا ہے. جو آپ نے رشاد حسین کی بات کی، آصف آفریدی سے بھی ہمیں کافی ایکسپیکٹیشن تھی. آصف آفریدی کو بھی کافی رن پڑ گئے، نیا بال کرا دی نا. دیکھیں رشاد تو پاور پلے کے بعد آئے نا، جیسے کل ہم بات کر رہے تھے اپنا عثمان طارق کی یا ابرار کی کہ پاور پلے کے بعد آتے. یہ یوٹیلائز کر رہے ہیں آصف کو پاور پلے میں، جس طرح لاہور قلندر کرتا تھا. تو میرا خیال ہے آج فاسٹ بالر سے جانا چاہیے تھا، فاسٹ بالر سے ہی جانا چاہیے. دیکھیے آصف آفریدی ہمیشہ نیا بال ہی کرتا رہا، لاہور سے بھی نیا ہی بال کرتا رہا، شروع میں ہی کرتا ہے. ہاں تو وہ دیکھیں اب 215 رنز کرنے ہیں تو مار تو پڑنے کے چانسز تو ہے نا. اگر وہ بچ جائے گا اس کا کمال ہے، اس کی اپنی بالنگ ایسی ہے، ویریشن ایسی ہے، ایکسپیرینس اتنا کھیلتا ہوا آ رہا ہے، تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مار تو پڑے گی. لیکن پشاور زلمی نے جو بالنگ لائن اپ کھلائی ہے آپ دیکھیں کہ بہت ویک لگ رہی ہے. وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو ہم پاکستان ٹیم کی بات کرتے ہیں نا، وہ پشاور زلمی ابھی تک وہ چیزیں ٹھیک نہیں کر پا رہا. میں کافی دیر سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بالنگ وہ کھلائیں جس سے آپ ایٹ لیسٹ آپ کو پتا چلے کہ آپ کی بالنگ 160 170 کے ایسی ٹیموں کو آؤٹ کر سکے، اس سے زیادہ رنز نہ کر سکے. ہم جو پچھلے اس میں بات کر رہے تھے سیگمنٹ میں، ہم نے اس میں یہی بات کی تھی نا کہ پشاور زلمی ہمیشہ فاسٹ بالرز پہ زیادہ ریلائی کرتی ہے. تو پھر فاسٹ بالر بھی کٹ تھروٹ قسم کے فاسٹ بالر ہو نا، فاسٹ بالر بھی آپ کے سمجھ نہیں آ رہے اور اسپنر آپ کھلا نہیں رہے. نجیب وہی ہے، دیکھیں نا صرف آپ 2 بالروں نے 4 اوور کیے ہیں اور آپ دیکھ لیں باقی بالروں نے 3 کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ بالنگ لائن اپ ٹھیک نہیں کھلا رہے. جہاں تک یہ میچ کی بات ہے دیکھیں ٹھیک ہے 8.4 بالوں پہ 78 رنز بنے ہوئے ہیں. T20 یہ ایک اوور میں 15 ہوا نا تو ایک دم واپس گیم میں آ جائیں گے. فرسٹ 6 اوورز میں آئے ہیں، اچھی پارٹنرشپ رہی ہے. پہلی وکٹ گر گئی ہے پشاور کی، بابر اعظم آؤٹ ہوئے ہیں. لائیو مناظر بھی آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں. آصف آفریدی نے کرے، آصف آفریدی نے LBW کیا ہے، ریویو لیا اور اس پر وہ ریویو بالرز نے لیا. ہاں ریویو لیا آصف نے، اور obviously وہ پھر اس کے بعد ریویو میں پتا چلا کہ ہی از آؤٹ. 39 on 28. شاہد بھائی پھر وہی بات ہو گئی کہ اسٹرائک ریٹ شروع میں بہت اچھا تھا لیکن پھر اس کے بعد گر گیا. وہی لیفٹ آرم اسپنر، وہی گیند اندر آتی ہوئی، LBW ریویو. تو بابر اعظم کے ساتھ یہ بڑی کامن چیز ہے. اور اچھا ریویو لیا، بہت اچھا ریویو لیا. جس طرح کل ایک ریویو لیا تھا سعود شکیل نے، کمال کا ریویو لیا تھا. احمد دانیال بول رہا تھا کہ یہ بیٹ لگا ہے سلمان آغا کا، اور سعود شکیل نے کہا نہیں، سعود شکیل نے صحیح جج کیا. تو اچھا ریویو لینا بھی ایک کمال کا، اور بابر اعظم تھا ظاہر ہے، اس لیے انہوں نے ریویو لیا اور ریویو سکسیسفل ہوا. ریویو لینا بھی ایک آرٹ ہے. میں نے MS کو دیکھا ہے، جتنے اچھے ریویو وہ لیتا ہے اتنے اچھے رضوان نہیں لیتا. اس دن میں نے دیکھا سکندر رضا کنونس کر رہا ہے سب کو، بالر کو کہہ رہا ہے کہ آپ لو. وہ پوائنٹ پہ کھڑا تھا نا کور پہ، اس کو آواز آئی، یہ بلہ لگا، وہ لیگ بفور کی اپیل کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا نہیں بیٹ لگا تو آپ یہ لے. دیکھیں MS دھونی کا تو ہے ہی ہے کمال، ریویو میں بیسٹ تھا. اس کے ساتھ آسٹریلین بریڈ ہیڈن اور میٹ پرائر بھی بہت زبردست تھے. وکٹ کیپر سے دونوں بہت زبردست ریویو لیتے تھے. ان کا 90% ہوتا تھا جو بھی لیتے تھے کہ آؤٹ ہی ہوتا تھا. تو کیپر کا بڑا رول ہوتا ہے بتانے کے لیے. اور اس میں انفارچونیٹلی ابھی تک پاکستان میں نا کیپرز وہ ویسا بتاتے رول پلے نہیں کرتے. 2013 میں بھی اس میں اب میرے اتنے بھی آیا، میں کون سا قائد اعظم زمانے کا کھیل رہا ہوں. آپ بھی قائد اعظم سے اور پیچھے کے زمانے کا، اور پیچھے کے زمانے کی بات کریں. وہ کہہ رہے اس طرح سے نہیں ہو پایا ہمارے کیپر سے. تو وہ مجھے یاد ہے، میں پوچھا تھا کہ آپ نے کبھی بولا کہ ریویو لو، اس طرح کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، قائد اعظم کی بات نہیں کر رہا. اور پیچھے جا سکتے ہیں. نہیں وہ بتاتے رہے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں اپنا بھی بتا رہا ہوں اور ان کا بھی بتا رہا ہوں کہ جیسے یہ کیا نام ہے MS دھونی یا بریڈ ہیڈن، میٹ پرائر، یہ بڑے کامیاب ہوتے تھے اس چیز میں. بالکل صحیح. 2013 میں بتایا تھا ایشیز میں انگلینڈ کی ٹیم جیتی اپنے ہوم میں، تو آسٹریلیا کے DRS بہت ہی پور تھے، یعنی 15-16% کریکٹ تھے صرف. تو ان کو پھر کپتانوں کو اور کیپر کو بٹھا کر ایک باقاعدہ سیریز سے پہلے کورس کرایا جاتا. تو اس کی ضرورت پاکستانی کھلاڑیوں کو بہت زیادہ ہے. اور نہیں ویسے بات صحیح ہے کہ اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا
बल्लेबाज जो है वो समझ भी रहा होता है कि वो आउट है, लेकिन वो फिर भी रिव्यू ले लेता है। तो वो जो थोड़ा ये चीजें पता क्या, जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट टेलीवाइज हो जाएगी ना, ये चीजें आ जाएंगी। हमारे हमसाए मुल्क में ऐसे ही होता है, डोमेस्टिक टेलीवाइज होती है, उस पर रिव्यू आने आ गए हैं, तो आपको ऐसे ही पता चलेगा ना आपके प्लेयरों को। जब तक इस लेवल पे आप ये चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम ही नजर आएगी। सामने वाले बैट्समैन की भी एक जिम्मेदारी होती है कि अपने दोस्त को, सामने वाले पार्टनर को बताए। अक्सर ऐसा होता है, ये सोचता है यार अगर इसको मैंने कह दिया और ये बच गया तो मेरा चांस कहीं। मशवरा अमानत है ना, आप मशवरा भी अच्छा दें। इसी तरह सेल्फिशनेस खत्म होनी चाहिए। बैट्समैन समझता है मैं ले लेता हूँ, आउट नहीं हूँ, शायद बच जाऊं, शायद क्या चीज है, मुल्क फर्स्ट है यार। अभी जैसे ये फ्रेंचाइज लीग हो रही है, फ्रेंचाइज फर्स्ट है इस टाइम पे ना, तो ये चीज देखनी चाहिए। अगर ये चीजें आपकी निकल जाएंगी बॉलिंग में भी कि मुझे विकेटें मिल जाए, सेल्फिशनेस आ जाती है ना, वो चीजें खत्म होगी तो ऑटोमेटिक हर चीज सही हो जाएगी। अच्छा, सिचुएशन अभी आपके सामने 83 फॉर 85 फॉर 1, ये वो 85 फॉर 1 जी। अच्छा, एक टीवी पे 83 है, एक टीवी पे 85 है, है चैनल 85 पे जाते हैं। देख लें आप और एक पीछे चल रहा है। अब 85 फॉर 1, और ये आपके लाइव मनाजिर सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। मेरा मोबाइल लेटेस्ट है। कुशल मेंडिस जो है वो 1 रन पे खेल रहे हैं इस वक्त, एक बॉल पे अभी 1 विकेट गिरी है। क्या यहाँ से अभी भी सिचुएशन जो है वो पेशावर के फुल कंट्रोल में है, लेकिन विकेट गिरने पे स्लो नहीं होना चाहिए। हाँ, दोनों जो बैटर्स हैं वो एक तरह से खेलते हैं नजीब। थोड़ा बाबर का ये था आज, जो बाबर ने छक्का लगाया अच्छा कवर पे नसीम शाह को, ब्रिलियंट शॉट था, ब्रिलियंट शॉट। मैंने नहीं देखा ऐसा शॉट बाबर आजम का, लेकिन बात हुई 6 बॉलों में 7 रन। 7 रन, ये मैं बोलने वाला था कि उस ओवर में 7 रन में। हाँ, तो ये मिस्टेक्स मेरा ख्याल है, लेकिन मैच अच्छा होना चाहिए। आज जितना भी खेला इंटेंट बहुत जबरदस्त इंटेंट, बहुत जबरदस्त था। यही चाहिए, ये ऐसे ही खेले। एंड इट्स ऑलमोस्ट 140 का स्ट्राइक रेट, तो वो इतना बुरा नहीं है एक ऐसे प्लेयर के जिसके आसपास पूरी टीम रिवॉल्व करे। और इतनी बातें हो रही ना इस चीज पे, उससे निकलना है ना, तो वो ऐसे खेलता रहेगा तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। और मैच जितवाए, लंबे रन करे, अप्रोच अच्छी हो, ये ना हो कि आप, जैसे मैं रिजवान की बात कर रहा हूँ कि इनको अब बताने की जरूरत नहीं है कि यार एक मारा तो मैं सिंगलें करूँ। आपको अगर आपका वो मोमेंटम बना हुआ है, आप सेट 10 बॉलों पे 20 कर लिए, इसका मतलब आपको बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रहा है, शॉटें लग रही हैं, तो आप जाओ जितना जा सकते हो। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन खेल रहे हो, क्या एक एंगल रोल प्ले करेगा? नहीं, वो ही पकड़ेंगे, वो मॉडर्न डे को लेकर बात ये देखिए, हम यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ठीक है 140 इज नॉट बैड, बट जब आप अक्रॉस द बॉर्डर, क्योंकि अभी इस वक्त वो टीम सबसे अच्छी हुई है तो हम उनकी एग्जांपल देते हैं, तो वहां पे आप देखें तो क्या वो लीग में ऐसे खेल रहे होते हैं? नहीं, वो लीग में किस स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं? ये इसी वजह से रिजवान के साथ क्या हो रहा है T20 क्रिकेट में, वो टीम से इसी वजह से थोड़ा सा साइड लाइन किया है ना। तो अगर उसका इंटरेस्ट है खेलने का, वापस आने का, तो इस अप्रोच के साथ नहीं आएगा, ऐसे फिर नहीं कंसीडर किया जाएगा, ना डिस्कस किया जाएगा। शायद भाई, अभी बासित भाई ने जो दोपहर वाले प्रोग्राम में बात की थी ना कि हमारे इन 2 प्लेयर को 150 से खेलना चाहिए, आई थिंक दैट इज फेयर, बिकॉज जब यहाँ 150 से खेलेंगे तो वहां 130 135 से खेलेंगे इंटरनेशनल में बड़ी टीमों के खिलाफ। जब यहाँ 139 140 होगा तो फिर वही 125। बिल्कुल यही, और ये फ्रेंचाइज और उनके कोचेस की जिम्मेदारी होती है कि अपने बैट्समैनों को बताएं। जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, 2019-2020 में बाबर आजम समरसेट के लिए वाइटैलिटी ब्लास्ट खेला, और जैसकर ने 2 मैचों के बाद उसे बुला के बता दिया कि ये 118 120 हमारे यहाँ नहीं चलेगा। उसने 2 सीजन 145 पे खेला है। जब आपके कोचेज आपको बताते हैं, आपकी टीम के प्लेयर्स आपको मोटिवेट करते हैं, और बसा औकात ऐसा होता है कि आप 160 170 के एवरेज पे नहीं खेल रहे होते। अगर आप इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करें, ईशान किशन मार धाड़ करके चला गया, लेकिन तिलक वर्मा और सूर्य कुमार ने बहुत ही मोहतात अंदाज से बैटिंग की, इसलिए कि उस वक्त स्पिनर्स आए, उनके ऊपर तेज खेलना जरा मुश्किल हो रहा था। तो आप अपने आप को कंडीशन और जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से खेलते। संजू सैमसन को देख लें, आपके शुरू में जैसे तेज खेला, फिर मिडिल में दबा के खेला, और एंड में जाके उसने अपना एकदम से जहाज ऊपर की तरफ उड़ाया। तो वो आपको कंडीशंस का भी बाज़ औक़ात एहतराम करना पड़ता है। कंडीशंस के एतबार से खेलना, अभी हमारी क्रिकेट हम देखते हैं बासित भाई के बहुत पीछे नजर आती है। तो दिस इज दी जैसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म, जहां पे आपने अच्छा करना है, जहां से आपने
اپنی کرکٹ کو واپس اٹھانا ہے؟ کرکٹ کو نہیں اٹھانا، ابھی تو پرابلم یہ ہے ہمارے ملک میں کہ پلیئروں نے اپنے آپ کو لفٹ کرنا ہے، کیونکہ جیسے ابھی رضوان کی کامی بات کر رہا ہے اور بابر اعظم کی بات کریں، دوسرا آؤٹ ہو گیا ہے، دوسرا حارث آؤٹ ہو گیا 47 پہ، دوسرا اچھا کھیلا حارث، اماد بٹ کی بول پہ 96 for 2 96 for 2 10 اوور میں 96 for 2 دوسری وکٹ گر گئی ہے. محمد حارث آؤٹ ہوئے ہیں 47 رنز بنا کر. اچھا کھیلے محمد حارث اور بڑا تیز کھیل رہے تھے. میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا کھیل گیا، جیسی فارم تھی، جیسا پورا سیزن گیا 28 بال پہ 47 تو بہت اچھا بہت سٹارٹ ہی مل گیا. زبردست. 174 کا اسٹرائک. اب اس کو اور زیادہ سوچے کہ اور میں بڑے رنز کروں اور زیادہ بڑی اننگز کھیلوں، اپنی فارم واپس بحال کروں، تو یہ چیزیں ہیں اور یہ زبردست پلیٹ فارم ہے. دیکھیں اس پلیٹ فارم پہ جو پرفارمنس ہوگی نا وہ اگنور نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے ٹیم میں بھی آنے کے لیے ساری چیزیں. تو آپ کو اس چیز کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے جو آپ نے 47 رنز بنائے. اس چیز کو رکنا نہیں چاہیے. جیسے ابھی T20 ورلڈ کپ ہوا تھا، اس کے بعد پاکستان کا 5-6 مہینے بعد کوئی T20 ہے. اس بیچ میں کوئی ایسی ٹیم جس میں PSL کے پرفارمر ہوں، جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ نہ کھیلی ہو، وہ آپ کسی ایسے ملک میں بھیج دیں، بنگلہ دیش میں بھیج دیں، سری لنکا میں بھیج دیں، تاکہ وہ آپ کا ایک ٹیمپو اور آپ کی جو پریپریشن ہے 2028 ورلڈ کپ کے لیے وہ چلتی رہے. یہ بہت اچھی سجیشن دی ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں دوسرے ممالک کی ٹیمیں جو بنتی ہیں، چاہے وہ بگ بیش ہو چاہے IPL ہو، وہ ٹیم بنا کے بھیجتے ہیں، چاہے زمبابوے بھیجتے ہیں، کہیں پہ بھی بھیجتے ہیں. یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ پرفارمر کو بھیجیں، ان کو ایکسپوجر ملے، ایٹ لیسٹ ان پلیئرس کو ایکسپوجر مل جائے. اب جیسے آج یاسر نے بڑی اچھی اننگز کھیلی، ایک 86-87 اس نے ملتان کے لیے بھی کیا تھا، لیکن وہ 2 پاکستان شاہین کے ٹورز پہ گیا، ایک جو ڈاروین گیا تھا، ایک جو ایمرجنگ ایشیا کپ کچھ بھی نہیں کر پایا. کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہی تو ہے نا، یہاں سے پھر آپ کو آگے بڑھنا ہے. یہ تو فرسٹ سٹیپ ہے. اس کے بعد یہ ہو گئے، نعیم ہو گئے، ان کو چانس ملے. نعیم بھی کیا تھا ڈاروین. نجیب اس میں نا ہم جو بات کر رہے تھے نا رضوان کی، آگا کل بہت اچھا کھیلا، بابر کی، انہیں اب اپنے گیم کو بہتر بنانا ہے. جب ان کا گیم کی اویئرنیس اسٹرائک ریٹ بہتر ہوگی تو لوگ جو ابھی بول رہے ہیں نا نہیں ان کی جگہ نہیں بنتی، وہی بولیں گے. اسپیشلی جو اس ٹائم پہ ہماری دعا ہے جلدی سے صحتیاب ہو، مائک حسن صاحب جو ابھی ہاسپٹل میں ہیں، ان کی بیک کا کوئی مسئلہ ہوا ہے، تو انہیں آپ نے امپریس کرنا ہے نا. انہوں نے آپ کو ہٹایا نا، انہوں نے نمبر 4 پہ بھیجا، تو آپ نے اپنے بازو کے بل پہ انہیں غلط ثابت کرنا. یہ کے بعد وہ کوئی پیٹ پہ کوئی پھوڑا ہو گیا تھا، ناکامی کا پھوڑا ہے. صحیح بات ہے یہ کہ آپریشن ہوا ہے لاہور میں. ہاں وہ آپریشن کرکٹ بورڈ کی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ان کو یہاں بلا کر ان کو میڈیکل جو ان کے کانٹریکٹ کے حساب سے وہ دیا. بالکل ٹھیک ہے. ایرن ہارڈی، فرحان یوسف، مائیکل بریسویل، عبد الصمد، اتنا دم نظر آ رہا ہے اب اس ٹیم میں کہ یہ اسکور چیز کر سکے؟ دیکھیے یہ بیٹسمین ایسے ہیں، فارم میں بھی ہے. مائیکل بریسویل مجھے بالنگ سے زیادہ بیٹنگ میں بڑا پسند ہے، بڑی اچھی بیٹنگ کرتا ہے. ایرن ہارڈی بڑی اچھی فارم سے آ رہا ہے، تو چانس تو ہے. وہ اسی صورت ہے کہ ایک اوور میں 15 رنز کرنے بڑے ضروری ہیں. اب آپ نے 215 رنز کرنے، لاسٹ 10 اوورز میں آپ نے آلموسٹ کوئی 118 رنز کرنے ہیں، تو وہ اس کے لیے آپ کو ایک اوور یوٹیلائز کرنا بڑا ہوا. کس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اب یہ مینڈس اور ایرن ہارڈی پہ ہے کہ کس کو ہم نے یہ 15 یا 18 رنز کا اوور کرنا ہے جو ہم گیم میں واپس آئیں. ایوریج اور اوپر چلے گی تو پھر پریشر زلمی کی ٹیم پہ آ جائے گا. ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو 55% فیور پنڈی کی طرف ہے، لیکن ایک اوور کی گیم ہے بس. کامل ہارڈی جو ہے اپنا پاور ہٹر ہے یا ٹائمر ہے؟ نہیں پاور ہٹر بھی ہے، اچھی فارم میں، بڑے رنز بھی کھیلتا ہے، رنز بہت کیے ہیں اس سال اس نے بگ بیش میں. لاسٹ ایئر ملتان سلطان میں تھا، آیا تھا، اتنے اچھے رنز نہیں کر سکا تھا تو ڈراپ بھی کر دیا تھا، لیکن اس سال اس کی فارم بڑی زبردست ہے جس کی وجہ سے پشاور زلمی نے ٹام کول اور کیٹ مور کو چھوڑ کے اس کو لیا. اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں مینڈس نے چھکا لگایا. بات ہم ہارڈی کی کر رہے تھے اور چھکا مینڈس نے لگا دیا ہے. ہارڈی نے اوور آل جو T20s کھیلے ہیں وہ 99 کھیلے ہیں اور جن میں 132 کا اسٹرائک ریٹ ہے، 27 کی ایوریج. انٹرنیشنلی نہیں اوور آل T20 انٹرنیشنل کھیلے 127 انٹرنیشنل کھیلے ہو بازت نہیں 99 کھیلے، لیکن 100 وہی میں کہہ رہا ہوں. انٹرنیشنل تو صرف 16 T20s ہیں، ان میں جو ہے وہ اسٹرائک ریٹ 126 کا ہے. تو وہی پاکستان والا لیکن اس سال ڈفرنٹ کھیلا، اس سال بہت ہی اچھا کھیلا، پرفارم کر کے دکھایا. وہ اس کی ٹیم ٹائٹل بھی جیتی بگ بیش پرت اسکاٹ سے.
ٹھیک ہے تو بھائی اس پہ تو بات ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ آج کے دوسرے میچ پہ بات کریں گے, لیکن یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے اور آج کا جو دوسرا میچ ہے اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطان, اس پر بھی بات ہوگی. کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to our special transmission. اور بات ہو رہی تھی ابھی میچز کے حوالے سے, دونوں دوسرا میچ ابھی تھوڑی دیر بعد شروع ہونے والا ہے, لیکن اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کل کراچی کنگ کی کامیابی میں بڑا اہم رول رہا حسن علی کا. حسن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس جیت کے حوالے سے بات کریں گے. حسن السلام علیکم, ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ کراچی کنگ نے اپنی جیت سے آغاز کیا, بڑا شاندار آغاز, کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل, دیکھیں جو سیزن شروع ہوا ہے وہ پہلی ون سے شروع ہے اور بہت اچھی ون تھی, اور آئی تھنک لوکنگ فارورڈ کہ اسی مومنٹم کو جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ آگے چلائیں. حسن کی آواز اسٹوڈیو میں پلیز بڑھا دیجیے گا. حسن, آپ کی بالنگ بڑی زبردست رہی, جب آپ نے ایک ہدف دے دیا تھا کوئٹہ کو تو اس کے بعد کیا حکمت عملی بنائی تھی؟ جب ہمارے بیٹسمین نے اچھا ٹوٹل سیٹ کیا تو پلان یہی تھا کہ ہم اپنی رائٹ ایریا پہ جو ہے وہ بولنگ کریں گے, ایون دو کہ پہلے 6 اوور جو ہے اس طرح نہیں ہوئے, لیکن کریڈٹ گوز ٹو دا اسپنرز کہ جنہوں نے آفٹر پاور پلے جو ہے وہ کم بیک کیا اور اپنے رائٹ ایریاز پہ بولنگ کی, اور پھر جہاں پہ موقع ملا فاسٹ بولر نے وہاں پہ آ کے جو ہے وہ وکٹس لی. تو پلان واز سمپل کہ اپنے جس طرح کی کنڈیشن تھی کہ رائٹ ایریاز پہ جو ہے وہ بولنگ کرے. اچھا, موسٹ امپورٹنٹلی آپ کے پہلے اوور میں 16 رن پڑ گئے تھے, تو بہت ضروری ہوتا ہے اپنے اعصاب پہ قابو رکھنا. اس کے بعد آپ نے بڑا شاندار کم بیک کیا, تو کیسے بناتے ہیں اسٹریٹجی, کیا سوچتے ہیں اس وقت؟ بالکل دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے نروس کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں, کول اینڈ کام رہیں, کیونکہ آئی ایم اسٹرانگ بلیور کہ دیر از آلویز چانس ٹو کم بیک, اور کرکٹ جو ہے وہ آپ کو دوسرا چانس ضرور دیتی ہے. تو میرا یہی پلان تھا کہ جس طرح پہلے اوور میں مجھے 16 رنز ہوئے, اور میرا یہی تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں نے اس کو بھی کور کرنے, اور جہاں پہ مجھے موقع ملے گا دا ٹیم کی تو وہاں پہ جو ہے میں ڈلیور کرنے کی کوشش کروں گا. تو آئی تھنک اللہ ہیلپس می آن دیٹ ٹائم کہ میں جو ہے وہ وہاں پہ میں نے ڈلیور کیا. بھائی ہم تو بہت مس کر رہے ہیں, حسن آپ بتائیے آپ کراؤڈ کو کتنا مس کر رہے ہیں؟ کراؤڈ کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں, اور ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے ایون دو کہ ہم پہلے بھی کھیل چکے ہیں کووڈ میں, اور بالکل جو ہے وہ مزہ نہیں آتا, وہ انرجی نہیں آتی, اور اوبیسلی یہ ہمارا برانڈ ہے, بٹ سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ جو ہے وہ کراؤڈ نہیں آ پا رہا, لیکن وی آر مسنگ. ویسے تو آپ ہر بار بڑی جان مارتے ہیں, لیکن اس بار اس ایڈیشن میں اپنے لیے کیا گول سیٹ کیا ہے؟ دیکھیں انڈیویجول گولس تو ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بیکم دا بیسٹ بالر آف دس سیزن, اور آن ادر سائڈ کے وہاں پہ پرفارمنس کرنی جو ہے وہ کرنی ہے میں نے جہاں پہ ٹیم کو ضرورت ہو, اور اس ٹیم کو جو ہے وہ جتوانا ہے. سو تو انڈیویجول آپ کے بھی گولز ہوتے ہیں اور ایک ٹیم گول بھی ہوتا ہے. تو اب کیا اسٹریٹجی بنائی ہے اگلا میچ لاہور سے؟ ویل ول سیٹ اینڈ ڈسکس ان دا ٹیم میٹنگ کہ کس طرح ہمیں جو ہے وہ کیا پلینگ 11 ہونی چاہیے, ان کی پلینگ 11 کیا ہو سکتی ہے, اور ڈسکس کریں گے وچ آئی کانٹ ریویل ایٹ دا مومنٹ. اور یہ ہے کہ ول سیٹ ٹوگیدر اینڈ ول میک اے پلان. بہت شکریہ, بہت مبارکباد, اور وش یو ویری بیسٹ آف لک فار فیوچر گیمز. شاہد بھائی بڑی زبردست پرفارمنس, جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بڑی جان لگاتا ہے, تو اس سیزن میں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے حسن سے؟ یقیناً لیڈنگ وکٹ ٹیکر بنے, پچھلے سال آیا تھا کراچی کنگز میں, اس سیزن میں بھی اچھی تھی پرفارمنس. پاکستان کی جگہ اس کی کھو گئی ہے T20 انٹرنیشنل کی, ون ڈے میں بھی ابھی نہیں تھا, تو اس کو فورس بیک کرنی ہے, واپس آنا ہے اس ٹیم میں. تو بہت ضروری ہے کہ یہ ایک اسٹیج ہے بولرز کے لیے, بیٹسمینوں کے لیے, سب کے لیے ہے. تو حسن ریزالو اچھا ہے, اور ابھی بولا بھی وہ بہت اچھا کہ دیر از آلویز اے سیکنڈ چانس. اگر ایک اوور برا ہو گیا اس ریزالو کے ساتھ آیا ہوگا, اسی لیے 19ویں اوور میں پھر 3 وکٹیں ملی اسے. جی بالکل ایسے ہی ہے. کل میچ میں جب بالنگ کر رہا تھا جب تو ماشاءاللہ بالکل صحیح لگ رہا تھا, ابھی مجھے بہت دبلا لگ رہا تھا. نہیں فٹ ہے, مجھے دبلا لگا, بڑا لین ہے, فٹ ہے. اور جیسے ابھی شاہد بھائی بات کر رہے تھے نا حسن کے لیے, پرفارمنس کر کے ٹیم میں آیا, پرفارمنس کری, ایک ہی میچ کھیلا 5 آؤٹ کرے, کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہے کہ کیسے باہر ہو گیا. پہلے تو یہ پوچھے پرفارمنس کا کم بیک ہوا, پرفارمنس کی ہے, 5 آؤٹ کی, اگلا ٹور کیسے ڈراپ ہوگا؟ وہی مطلب یہ کوئی آواز اٹھانے والے نہیں ہوتے. کہہ رہے پتا چلا کہ پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کا کم بیک ہو رہا ہے, بنگلہ دیش ٹور نہیں لے کے جائیں گے.
پھر لے کے کیوں گئے تھے؟ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. یہ عجیب بات ہے. کنٹری فرسٹ ہم نے سنا ہے, ہم جب کھیلے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کنٹری فرسٹ. لیکن ایک لڑکا ٹیم سے باہر ہوتا ہے, پرفارمنس کرتا ہے, اور اس کے بعد ایک میچ میں 5 آؤٹ کرتا ہے اور پلیئر آف دا میچ نہیں بنتا ہے. پلیئر آف دا میچ اپنے مطلب پسندیدہ پلیئر کو دے دیا جاتا ہے. یہ جاتی ہے, یہ غلط ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کراچی کنگ کا ہے, میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. ایسے کتنے پلیئرز پہ ہم بات کرتے ہیں. میں ہمیشہ سعود شکیل کے لیے ہم نے نہیں کہا کہ سعود شکیل ون ڈے کی ٹیم سے کیسے ڈراپ ہو سکتا ہے. بابر اعظم کے لیے نہیں کہا جس فارمیٹ میں اچھا نہیں کیا تو آپ نے ون ڈے سے باہر نکال دیا. تو یہ تو پرابلم ہے نا, ہماری پرابلم چلتی ہوئی آ رہی ہے. ہم کافی دیر سے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, لیکن جو ڈیسیژن لینے والے ہیں ان کو ہی نہیں سمجھ آ رہی, وہی نہیں لے پا رہے, یا ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, کسی اور کے پاس ہے جو کر نہیں پا رہے. تو یہ چیزیں رکنی چاہیے. اور میرے خیال سے حسن علی جب بھی کھیلتا ہے, کہیں پہ بھی کھیلتا ہے, انرجی لگ رہی ہوتی ہے, جان مارا ہوتا ہے. جیسے کل پہلے اوور میں مار پڑی ہے, کیسے کم بیک کیا, ٹیم کو میچ جتوا دیا. تو میرے خیال سے کمال پرفارمنس ہے اور مزہ آیا بالنگ دیکھنے کا, کہ جیسے اس نے بات کی ہے کہ وہ آپ کو بلیو ہونا چاہیے کہ آپ کم بیک کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں ان کو سوچنا چاہیے. اب دیکھیں اس نے بھی پرفارمنس کی ہے, کتنا زبردست اس نے بات کی ہے. تو تھوڑا سا ہمارے ینگسٹروں کو بھی سوچنا چاہیے اس کی پرفارمنس اور بولنے کا طریقہ سارا کچھ, کہ کیسے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہی تو چیز ہے کہ آپ کا کل بھی جب وہ 1 اوور میں رن بنے تھے, اس کے بعد یہ فیلنگ تھی کہ ہی کین باؤنس بیک اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. ٹرائر ہے, بہت اچھا, جو ہمیشہ ٹرائی کرتا ہے, ہمیشہ بیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہارڈ ورکنگ ہے. آپ اسے نیٹ میں دیکھ لیں, آپ اسے پریکٹس میچ میں دیکھ لیں, ایکول انٹینسٹی کے ساتھ کھیلتا ہے. جب بڑا میچ آتا ہے تو اس کی انرجی بالکل جنریٹر والی ہو جاتی ہے, کہ جنریٹر جیسے چلتا ہے ایسی اس کی انرجی ہو جاتی ہے. تھوڑا سا ایک ایسے پلیئروں کے ساتھ جن کے ساتھ تھوڑا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. حسن علی نے کوئی 2-3 سیزن پہلے قائد اعظم ٹرافی کے فائنل میں سینچری اسکور کی تھی, اور وہ میچ ٹائی کروایا تھا, دونوں جوائنٹ چیمپئنز بنے تھے. تو تھوڑا بہت اپنے ایکسٹرا ایفرٹ کرتا ہے آدمی کہ اپنی بیٹنگ امپروو کرے, اپنی بولنگ, اپنی فیلڈنگ بہت مضبوط کر لے. کہ ایک سیمی فائنل کا کیچ لوگ یاد رکھتے ہیں حسن علی کو لے, وہ یاد نہیں رکھتے جو باقی وہ چیزیں امپروو کریں. شاہد بھائی کا ایک بڑا مزیدار جملہ ہے سلیکشن کے اوپر, وہ میں یاد رکھتا ہوں کہ ہمارے سلیکٹرز پچھلی ٹیم بھی نہیں لاتے ساتھ, 2 ٹیمیں ساتھ ہی رکھ لیں. اور تھوڑا سا گیپ آتا ہے, کس کو لیا تھا اس بار, تھوڑا سا گیپ آتا ہے ایک سیریز سے دوسری سیریز میں. پچھلی سیریز کے پرفارمر کو اور ان لوگوں کو جو بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی ایرن ہارڈی آؤٹ ہو گئے ہیں, میں وہی بتا رہا تھا جی, ایرن ہارڈی آؤٹ ہو گئے ہیں, اور یہ آپ کے اسکرین پر رشاد نے آؤٹ لائیو مناظر آ رہے ہیں. رشاد حسین نے آؤٹ کیا ہے. باسط بھائی پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرکی بالر ہوگا اس سچویشن پہ. 128 for 3 از دی اسکور. 8 رن 10 بالوں پہ ایرن ہارڈی کچھ خاص نہ کر سکے. جی باسط بھائی, وہی بات ہے نا, 126 کا اسٹرائک ریٹ ہے, تو ویسے ہی بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. لیکن ابھی ان کی ٹیم میں جان ہے, کیونکہ کوچ کو سمت بہت پسند ہے, مجھے بریسویل بہت پسند ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ابھی کامی ایک بات کر رہا تھا کہ جو لوگ فیصلہ ساز ہیں انہیں سوچنا چاہیے. تو فیصلہ ساز تو سلیکشن کمیٹی ہے نا, جو لڑکوں کو پک کرتی ہے, ڈراپ کرتی ہے, انہیں سوچنا چاہیے کون ملک کے لیے بہتر ہے. میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, تو کامی زیادہ اچھا بتائے گا. جی کامران. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ صرف سلیکشن کمیٹی نہیں, اور بھی بہت سے ہیں, وہ بھی ہے چلانے والے ہیں. آپ کے کپتان بھی ہے, کوچ بھی ہے, وہ بھی ایک ممبرز ہیں. تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے, کون سے پلیئرز بہتر ہے. تو یہاں پہ ہم لوگوں کو صرف پلیئرز تو چاہیے, ساتھ پرفارمر چاہیے, تعلقات نہیں چاہیے. تو وہ آپ ٹیم بنا لیں گے اپنی. جو ایک ہم لوگ مسنگ پارٹ ہے, جو گیپ اتنا زیادہ آ گیا ہوا ہے, تو وہ کم کرنا, تو پھر آپ کو میرٹ پہ کام کرنے پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ گیپ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا نجیب, ہماری کرکٹ بہت پیچھے چلے گی. مجھے کام ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ختم ہوگا, آہستہ آہستہ ختم ہوگا نا. بات تو یہ کہ ابھی صحیح ہم ڈائریکشن میں چاہتے ہیں نا, ہم چاہتے ہیں فوراً صحیح ہو جائے. کسی کی کمپیٹنس پہ, کسی کے خلوص پہ, کسی کی ایمانداری پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن سلیکشن کمیٹی کو تھوڑا سا زیادہ ایکسٹرا ورک کرنا پڑے گا. کہ پچھلی سیریز کے دیکھیں, اسٹیٹیشین کو بٹھا کے دیکھیں کہ کس کا اچھا اسکور ہے, کس کا برا ہے. 2 سیزن کی پرفارمنس دیکھیں, 1 سیزن کی پرفارمنس پہ سلیکٹ نہ کریں. یہ ساری چیزیں, اور جب سلیکشن ہوتی ہے ٹیم کی, تو آ کے پلیز بتا دیں کہ یہ 2-3 پلیئر کیوں نہیں ہے, یہ 2-3 پلیئر کیوں ہیں, اور ریلیونٹ لوگ آ کے بتائیں نا, بتانے کے لیے بھی ریلیونٹ لوگ ہیں. نجیب, میں گارنٹی کے ساتھ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو سلیکٹرز گراؤنڈ میں جاتا ہے نا دیکھنے,
اس کو پتا چل جاتا ہے. وہی دیکھ کے بتا سکتا ہے. ہم ہمیشہ گراؤنڈ پہ گئے, ہم نے ٹی وی پہ نہیں دیکھا. جونیئر لیول کی بات کر رہا ہوں, کیوں ہمیں پتا چل جاتا ہے کون پہلے آتا ہے, کون پہلے میچ سے پہلے کیا کر رہا ہے, کیا ڈرل کر رہا ہے, ٹریننگ کر رہا ہے. یہ چیزیں دیکھیں. اسکور کارڈ کانٹ ٹیل یو اور کیا بالنگ کیسی تھی, ٹی وی پہ ٹی وی پہ پتا نہیں چلتا یار. ابھی یہ میچ ہو رہا ہے نا, اب شاٹ لگتا ہے, یہ تھوڑی پتا ہے فیلڈر کتنی پیچھے سے بھاگ کر آیا ہے. یہ دیکھنے کی یہ چیزیں کہ کون کس میں کتنا پیشن ہے, یہ دیکھیں. ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, اتنا کچھ ہو گیا گراؤنڈ میں. اب دیکھیں سلیکٹر اور کیا کرے, ٹیموں کے ساتھ جڑ گئے ہیں, اور کیا چاہیے, اور کیا قریب سے دیکھیں. میں پی ایس ایل کی بات نہیں, میں جونیئر لیول کی کرکٹ بول رہا ہوں. یہ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ساتھ جڑ گئے, نہیں ہٹا دیے گئے. آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہٹا دیے گئے. آج کی نیوز ہے کہ سرفراز کو ہٹا دیا, وہاب ریاض کو ہٹا دیا. آج کی نیوز ہے. شاہد بھائی کو شاید کہاں سے ہٹا دیا؟ کوئٹہ سے. کیا کس چیز پہ؟ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ کانٹریکچوئل امپلائیز ہیں ان کو اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی جب وہ پی ایس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں نے ہاں بات میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آج اس ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں. سرفراز اور وہاب ریاض کو جو تنخواہ ملتی ہے ایز پی سی بی امپلائی یا پی سی بی کانٹریکچوئل, وہ پی ایس ایل کے دوران نہیں تو ملے گی. یہ آج کا رول تھوڑی ہے, یہ تو 2015 سے. اور وضاحت کی پرماننٹ امپلائیز ہیں وہ نہیں کر سکتے, کانٹریکچوئل تو کریں گے. تو کرکٹرز تو کانٹریکچوئل ہی ہوتے ہیں. یہ تو 2015 سے رول ہے. ٹھیک ہے, خیر جیسے ہم ٹی وی پہ بیٹھتے تھے جب ہم پی سی بی میں تھے, جب ہم مطلب کنسلٹنٹ تھے تو ہمیں نہیں ملتے تھے پیسے. صحیح ہے. یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے بعد آ کے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. آج کے دوسرے گیم پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. تو زبردست مقابلہ ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان. دونوں ٹیموں کا ہیڈ ٹو ہیڈ پہ نظر ڈالتے ہیں. 18 میچز آج تک کھیلے گئے ہیں. ملتان 8 جیتنے میں کامیاب ہوا ہے, جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ جیتا ہے 10 میچز. تو اسلام آباد اوبیسلی بیٹر ٹیم, 3 بار چیمپئن بھی رہ چکی ہے. باسط بھائی, مقابلہ دونوں ٹیموں کا کیسا دیکھ رہے ہیں آپ نے؟ کیا ریزلٹ بتائیں بھائی. 8 بار ملتان جیتا ہے اور 10 بار اسلام آباد یونائیٹڈ. تو بھائی یہ ملتان وہ تھوڑی ہے, یہ تو سیالکوٹ تھی پہلے, ابھی ملتان بن گئی اب ہے. نام تو ملتان سلطان ہاں, لیکن ٹیم میں تو چینج ہوئی ہے نا. ہاں, وہ پلیئرز بھی ادھر ادھر ہوئے ہیں ظاہر ہے سارے, لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو ملتان کا اپنا ریکارڈ ہے. ٹورنامنٹ کے میرا خیال ہے 2 ٹیمیں لاہور اور اسلام آباد, یہ وہ ہیں جن کا ریکارڈ بہت اچھا ہے. آن پیپر بھی اور ٹیم بھی اچھی بناتے ہیں, لیکن سیالکوٹ ہی نکلتا ہے. ملتان بن گئی یہ ٹیم. ملتان کو دیکھنا ہوگا, پہلا میچ ہے اس کا کہ کس طرح کھیلتے ہیں. کل رات کو میرے منہ سے اسلام آباد نکلا ہے کہ میں ملتان وہ والی ملتان سمجھ رہا تھا, اس کے لیے معافی ہے. اسلام آباد جو جس طرح سے کھیل رہی ہے اور جس طرح سے ہمیشہ ان کی پکس رہتی ہیں, جیسی وہ ٹیم کمپوزیشن بناتے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے بڑی زبردست پرفارمنس ہے ان کی. بالکل, اور بڑا اچھا کمبینیشن بناتے ہیں. پلیئرز وہ پک کرتے ہیں جو فارم میں ہوتے ہیں, تو اچھی چیز ہے. اور ہمیں ہر سال ہی اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں, ٹیم بڑی زبردست ہوتی ہے, اور 3 بار اس لیے تو وہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں. تو ایک بیلنس سائڈ لگ رہی ہے. کپتان ان کا سیٹل ہے, 3-4 سال سے کیپٹنسی کرتا ہوا آ رہا ہے. شاداب پرفارمر بھی ہے اپنی اسلام آباد کے لیے. تو باقی جو پلیئر چیپمین ہے, کانوے آ گیا ان کا, آپ دیکھ لیں. تو ایک بیلنس سائڈ ہے. پھر حیدر علی بھی ہے, فارم میں ہے اچھی, اس نے بھی کم بیک کرنا ہے. تو ینگ جو لڑکے بھی ہیں نا ان کے پاس, وہ اچھے فارم میں ہیں, جو فیوچر ہے پاکستان کا. 6 سیزن سے کپتان ہے اپنا اسلام آباد کا لیوک رونکی, جو پہلے کھیل بھی چکا ہے, اور پہلے ان کے کھیل بھی چکا ہے. اور جیکب اورم ان کا بالنگ. جی, اسکرین پہ ذرا ہم اسلام آباد یونائیٹڈ کی اب تک کی پی ایس ایل کی پرفارمنس پر ایک نظر ڈالتے ہیں, اور اس سے آپ کو کلیئرلی پتہ چلے گا کہ کتنے اچھے ریزلٹس انہوں نے پی ایس ایل میں دیے ہیں. 16 میں یعنی کہ پہلے سیزن میں چیمپئن مصباح الحق کی قیادت میں, 17 میں پلے آفس میں پہنچے تھے, 18 میں پھر مصباح کی قیادت میں چیمپئن. اس کے بعد محمد سمیع کپتان تھے, پلے آفس میں پہنچے تھے. 2020 سے شاداب خان کپتانی کر رہے ہیں, جس میں صرف 2020 ایک ایسا سیزن تھا جس میں یہ لیگ سٹیج میں باہر ہوئے ہیں, اور پورے اب تک کی جو ان کی اوور آل پرفارمنس ہے صرف 2020 میں ان کے ساتھ ایسا ہوا. 21 میں بھی پلے آف, 22 میں بھی پلے آف, 23 میں بھی پلے آف, 24 میں ایک بار پھر چیمپئن بنے, اور 25 میں پلے آف. تو شاید بھائی بڑی ان کی مینجمنٹ بہت اسٹرانگ ہے, مینجمنٹ بڑی اسٹرانگ ہے, ٹیلنٹ ہنٹ بہت اچھی ہے ان کی. اور میرا تو فیوریٹ ہے ریحان اللہ, میری دوستی بھی اس سے ہے. کرکٹ کی بڑی اچھی نالج ہے, سمجھ ہے, کانٹیکٹس بہت اچھے ہیں,
اور جیسے ابھی کامران نے کہا کہ حیدر علی ایک وہ پلیئر ہے 2020 کا انڈر-19 ورلڈ کپ کھیلا. یشسوی جیسوال کہاں کھڑا ہے, حیدر علی آف فیلڈ کیس بھی ہو گیا, اللہ کرے کہ وہ 26 سال کا لڑکا ہے وہ دوبارہ آئے. پھر اسلام آباد یونائیٹڈ نے 2 اچھے فرسٹ کلاس کے پرفارمر لیے, فائق لاہور سے اور دوسرا محسن ریاض جس نے فرسٹ کلاس میں ابھی 2-3 سینچریاں بنائی. تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو فرسٹ کلاس میں ڈومیسٹک میں اچھا پرفارم کر کے آئے وہ یہاں بھی اچھا کرے اور آگے ملتان سلطان کی اگر بات کریں تو ان کے اونر کا کل ایک انٹرویو چھپا گوہر شاہ صاحب کا, وہ خود بھی فرسٹ کلاس کرکٹر, تھوڑی بہت انہوں نے کھیلی ہے. انہوں نے کہا کہ بڑی مطلب فیئر لیس اپروچ آنی چاہیے جو کہ ابھی تک پی ایس ایل میں نہیں ہے. بڑے انہوں نے کلیمز کیے, اللہ کرے ان کی ٹیم اچھا کھیلے. آسٹریلین ٹچ بہت زیادہ ہے, ٹم پین کوچ ہیں, اسمتھ ہے, ایشٹن ٹرنر ہے, فلپی ہے اور 41 سال کا بوڑھا لیکن ابھی بھی فٹ پیٹر سیڈل ہے. تو الگ اور ان کی بھی ٹیم میں 2 اچھے پلیئر, شہزاد گل لیفٹ آرم فاسٹ بولر SNGPL سے یقیناً کامران نے دیکھا ہوگا اسے, اور ایک ان کا اویس ظفر جو مڈل آرڈر کا بیٹسمین ہے, چوکے چھکے مارنے والا اچھا ہے. اللہ کرے یہ ڈومیسٹک کے پرفارمر جب اچھا کریں تو خوشی ہو, پھر مزہ آتا ہے. صحیح بات ہے. ملتان سلطان کی بھی پرفارمنس دیکھتے ہیں, آلدو جو باسط بھائی نے بات کی کہ اب تو بالکل ٹیم ہی چینج ہو گئی ہے, صرف نام ملتان سلطان ہے, لیکن سٹیٹس ان کے اگر آپ اوور آل پوری ان کی پرفارمنس دیکھیں تو 18 میں لیگ سٹیج, 19 میں لیگ سٹیج, شعیب ملک اس زمانے میں کپتان تھے, پھر شان مسعود کے ساتھ پلے آف میں پہنچے, اور پھر جب سے رضوان آئے ان کی ٹیم بہت امپروو کر گئی, 21 میں چیمپئن بنی, اور پھر 3 بار 22, 23, 24 میں رضوان کی قیادت میں رنر اپ رہے, یعنی کہ فائنل کھیلا. 25 میں یہ لیگ سٹیج تک ہی پہنچ پائے تھے. اب کمپلیٹ نیو لک کے ساتھ نیو ٹیم ہے. اور باسط بھائی کیا پچھلے سال تو آخری نمبر پہ تھے بالکل. باسط بھائی اس کو اگر آپ ملتان میں دیکھیں, جیسے ابھی شاہد بھائی نے بتایا, کی پلیئرز کون سے دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ پہلے تو ملتان سلطان کے جو آنرز ہیں گوہر شاہ, انہیں گڈ لک. میں پہلی دفعہ مطلب مجھے آج پتا چلا کہ انہوں نے کرکٹ بھی کھیلی ہے اور فرسٹ کلاس کرکٹ, تو فرنچائز لی ہے. تو بھائی آپ کو ہماری طرف سے گڈ لک, اچھا پرفارم کریں. پہلا میچ ہے نجیب منکا بینا, تو دیکھیں گے کہ کس طرح جو ایک آسٹریلین مائنڈ سیٹ لائیں گے وہ کس طرح پرفارم کریں. ایشٹن ٹرنر کی کپتانی سے کیا بہتر اسمتھ نہیں تھا مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے ایشٹن ٹرنر بگ بیش کا بہت اچھا کپتان ہے, 5 جو ٹائٹل جیتے ہیں پرتھ اسکاچر نے, 3 میں یہ کپتان تھا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب بن گیا, اب کیا کہہ سکتے ہیں, اب چینج تو نہیں ہے, لیکن کیا ایکسپیکٹیشن ہے. دوسرا اسمتھ, اور پھر اس میں آبویسلی سب سے امپورٹنٹ صاحبزادہ فرحان, شان کو وائس کپتان بنایا. تو دیکھیں یہ پہلے جو گوہر شاہ کی بات کی ہے, جب آکشن ہو رہی تھی تو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ ٹیم نہیں لے پا رہا, اتنی ایکسائٹمنٹ, دکھ ہوا تھا. لیکن سیالکوٹ کے ساتھ جو مسئلے ہوئے ہیں پھر ٹیم ملی ہے تو کتنی خوشی ہے. کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, نیشنل بینک سے کھیلے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد کیا نام ہے, جو فیئرلیس کی بات کی ہے بالکل صحیح کی ہے. کرکٹ کا نالج ہے, کھیلے ہوئے ہیں نا, تو وہ جو جا رہے ہیں ہم لوگ بھی, پورا پاکستان بھی, کہ ہمارے پلیئرز فیئرلیس کرکٹ کھیلے, پتہ چلے کہ ہماری کرکٹ بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو گڈ لک. اور جو مینجمنٹ ہے, جو پلیئرز ہیں, اچھی سائڈ ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے سرپرائز جیسے پاس میں کرتے رہی ملتان سلطان, یا آج بھی کرے گی. شاید بھائی بہت کم رہ گئے. اسلام آباد میں تو بہت سارے کی پلیئرز نظر آتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز بہت ساری ہیں. مارک چیپمن سے ہے, کانوے سے ہے, اینڈریس گاؤس ان کے بڑے زبردست, جو بہت ہی زبردست وکٹ کیپر بیٹر ہے. اس دفعہ ہے اینڈریس گاؤس, ان کا نام تو ہمارے اس میں ہے. ہاں میرے پاس نہیں ہے. اچھا ٹھیک, شانہ بھی آیا ہوا تھا کل, ہم نے دیکھا تھا. تو کافی سارے ایسے پلیئرز ہیں جو میچ ونرز ہیں. سمیر مناز سے بھی لوگوں کو بڑی ایکسپیکٹیشن ہے, انڈر 19 والا. سمیر مناز سے ایکسپیکٹ نہ کریں آپ ابھی, اس کو کرکٹ کھیلنے دیں, بس ساتھ وہ رہے, وہ جتنا سیکھ سکتا ہے. مارک چیپمن بڑا کی پلیئر ہے, مڈل میں آ کے اگر وہ تیز اننگز کھیل گیا. بالنگ بھی ان کی اچھی ہے, ان کے پاس اسپنرز بھی اچھے ہیں. فہیم اشرف آل راؤنڈر, صحیح ہے. نیدرلینڈ کا میچ پھول نگر میں چھٹیاں. باسط بھائی پک بتائیے یہاں آپ, کیونکہ رات میں آپ سے غلطی ہو گئی تو آپ کو موقع دیتے ہیں. سیالکوٹ, او سوری یار نام تو صحیح لے لے. ملتان سلطان. نہیں بائی گاڈ نہیں. کامران نام سلطان تو ہے نا. ہاں ملتان سلطان ہی بولا. بھائی محمد نواز بھی ہے, آپ دیکھیں صاحبزادہ فرحان بھی, لوکل لڑکے اچھے ہیں. صاحبزادہ 5 لیفٹ آرم اسپنر ہے ان کے پاس, اگر 5 کھیلا. وہ فیصل اکرم بھی ان کے پاس ہے. جی فیصل اکرم, تبریز شمسی, محمد نواز, مومن قمر,
इफाक में नाज और अरफात में नाज। अरफात जी आपकी पिक क्या है? मुल्तान से। मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जाऊंगा। हिस्ट्री अब माइक हैसन नहीं है वहां पे। सही है भाई। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। अगेन इस दुआ के साथ कि अच्छे एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिले। एक बार चलते चलते अगर हम स्कोर दिखा दें, 158 for 4 after 159 for 4 आफ्टर 16 ओवर्स। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।